اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو متجری کے بعد ہماری گفتگو آج علم اجمالی کے بارے میں ہے۔ علم اجمالی کو آپ بخوب اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علم اجمالی کسے کہتے ہیں۔ آپ اس کو حلقہ اولیٰ میں پڑھ چکے، سمجھ چکے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پڑھا۔ کہتے ہیں کہ العلم الاجمالی، علم اجمالی کہتے ہیں القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصیلی۔ قطع کبھی جو ہے وہ متعلق ہوتی ہے ایک محدد اور معین شے سے، یعنی متعلق ہوتی ہے اس کے معین شے کے متعلق ہوتی ہے، محدد شے کے متعلق ہوتی ہے، اور ایسی قطع کو کہتے ہیں یسمى بالعلم التفصیلی، اس کو علم تفصیلی کہا جاتا ہے۔ قطع ہے کس چیز کے بارے میں؟ ایک معین اور محدد چیز کے بارے میں قطع ہے، تو اسے علم تفصیلی کہا جاتا ہے۔ وہ مثالہ، اور اس کی مثال العلم بوجوب صلاۃ الفجر۔ کیا ہے اس کی مثال؟ علم مثلا نماز صبح کے واجب ہونے کے بارے میں۔ نماز صبح واجب ہے، یہ علم ہمیں تفصیلی ہے، قطع ہے اور علم تفصیلی ہے کہ نماز صبح واجب ہے۔ اب العلم بنجاست ھذا الاناء المعین، یہ ہمیں علم ہو کس چیز کا؟ کسی ایک برتن، خاص برتن کے نجس ہونے کا، جس کا ان معین ہے، وہ یہ برتن نجس ہے مثلا۔ تو کبھی علم ہمیں، جب علم ہمیں محدد طریقے، کسی شے محدد کے بارے میں ہو، یا مثلا جیسے کہ نماز صبح یا ماہ رمضان مبارک کے روزے کا واجب ہونا، اور جیسے ہمیں کسی ایک برتن کے بارے میں علم ہو کہ یہ برتن نجس ہے، یہ برتن نجس ہے، یہ علم ہے ہمیں، تو ایسے علم کو علم تفصیلی کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی وأخرى، اور کبھی متعلق ہوتا ہے علم دو چیزوں میں سے کسی ایک سے، لیکن وہ وجہ تعین پر نہیں ہوتا، یعنی معین نہیں ہوتا، دو چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں۔ مثلا ہمیں یہ علم ہو، ہم دور سے دیکھیں کہ دو برتن رکھے ہوئے ہیں، کتا آیا اور اس میں اس نے کسی ایک کو منہ لگایا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کسی ایک کو منہ لگایا ہے، لیکن ہم یہ تمیز نہیں پیدا کر پائے دور سے کہ کون سے کو منہ لگایا ہے۔ تو دو نزدیک رکھے ہوئے ہیں، دونوں نزدیک رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں ہے کون سے کو منہ لگایا ہے کتے نے۔ تو ہمیں علم کیا ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے، یہ تو علم ہے ہمیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کون سا نجس ہے اور کون سا پاک ہے، کون سے کو کتے نے منہ لگایا ہے۔ تو ایسے علم کو، جب علم جو ہے وہ دو چیزوں سے کسی ایک سے متعلق ہو، دو میں سے کسی ایک سے، لیکن معین نہ ہو کہ کون سا، ایسے علم کو علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ یعنی علم کبھی متعلق ہوتا ہے شے معین سے، جیسے نماز صبح کا وجوب، یا کسی ایک خاص برتن کا نجس ہونا، ہمیں علم ہے کہ یہ برتن نجس ہو گیا، یہ کپڑا نجس ہو گیا، مثلا یہ کرسی نجس ہو گئی، یہ علم ہے۔ یہ کرسی، یہ مثلا برتن، یہ کپڑا مثلا نجس ہے، لیکن کبھی
ہمیں اس طریقے سے علم نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں علم ہے دو چیزوں سے متعلق. کس طرح کہ ان دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، لیکن یہ نہیں کون سا نجس ہے، یہ ہمیں علم نہیں ہے. یعنی معین نہیں ہے، محدد نہیں ہے. بس یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک، یہ دو کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نجس ہے. یہ یقین ہے، علم ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کون سا نجس ہے، یہ علم نہیں ہے. اسی طریقے سے دو برتن ہیں، یہ تو علم ہے کہ ان میں ایک نجس ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کون سا نجس ہے. تو جہاں علم جو ہے وہ علی وجہ تعین نہ ہو دو چیزوں میں سے کسی ایک پر، اسے علم اجمالی کہا جاتا ہے. جیسے مثلا مثال دی، یا کتاب کی مثال لے لیں، جیسے وجوب صلاۃ ما فی ظہر الجمعہ، کہ کون سی نماز واجب ہے، جمعہ واجب ہے، ظہر واجب ہے. مثلا کہہ رہے ہیں کہ العلم الاجمالی القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصیلی. قطع کبھی متعلق ہوتی ہے کسی محدد شے کے، ويسمى بالعلم التفصیلی، اس کا نام علم تفصیلی رکھا گیا ہے. ومثالہ العلم بوجوب صلاۃ الفجر، اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مثلا علم ہونا نماز صبح کے واجب ہونے کا، تو علم تفصیلی ہے. اب العلم بنجاست ھذا الاناء المعین، یا علم ہونا کسی ایک برتن کے، یعنی معین برتن کے نجس ہونے کا، اسے علم تفصیلی کہا جاتا ہے. وأخرى يتعلق بأحد شيئين لا لا وجہ التعین، اور دوسرے کیا ہے کہ متعلق ہوتا ہے بأحد شيئين، کسی ایک شے سے متعلق ہوتا ہے علم، لا علی وجہ التعین، معین نہیں، تعین کے اعتبار سے نہیں، دو میں سے کسی ایک سے متعلق ہے. وَيُسَمَّى بِالْعِلْمِ الْإِجْمَالِي، جب علم علی وجہ تعین نہ ہو، یعنی معین نہ ہو کس چیز کے بارے میں، کسی ایک خاص کے بارے میں، بلکہ دو میں سے کسی ایک سے متعلق ہو، تو ایسے علم کو علم اجمالی کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو مثلا مثال دی تھی جب حلقہ اولیٰ پڑھ رہے تھے، تو اس وقت بھی مثال دی تھی کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا ایک بھائی مثلا دہلی گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں آپ کو کہ بڑا بھائی گیا ہے یا چھوٹا بھائی گیا ہے. دہلی جانے والے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں، یہ علم نہیں ہے. بس آپ کو اتنا علم ہے کہ ایک بھائی دہلی گئے ہیں، یہ علم اجمالی ہے آپ کو. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بڑے بھائی دہلی گئے ہیں، تو دہلی جانے پر تو یقین آپ کو وہاں بھی تھا، علم تھا، بھائی کے جانے پر بھی تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ کون سا بھائی گیا ہے. بڑے بھائی گئے ہیں، چھوٹے بھائی گئے ہیں، لیکن یہاں آپ کو علم ہو گیا کہ دہلی بڑے بھائی گئے ہیں، تو یہاں پر آپ کو علم دہلی جانے کا بھی ہے، بھائی کے جانے کا علم ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ چھوٹے نہیں بلکہ بڑے بھائی گئے ہیں دہلی. تو یہاں پر علم آپ کو تفصیلی ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے مثال اس وقت دی تھی لکھنؤ کی، یا مثلا جو ہے وہ شاید کتاب میں خود مکے کی شاید مثال دی ہے. تو یعنی علم اجمالی کیا ہے اور علم تفصیلی کیا ہے؟ کہ جہاں پر معین طریقے سے آپ کو محدد طریقے سے علم ہو جائے کہ دہلی بڑے بھائی گئے ہیں، دہلی جانے کا بھی علم ہے، بھائی کے جانے کا بھی علم ہے، اور بڑے بھائی کے جانے کا علم ہے، یعنی آپ کو بھی تفصیل معلوم ہے. لیکن آپ کو یہ علم ہو جائے کہ آپ کے یہاں سے، یعنی ایک بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے آپ کے دہلی گئے ہیں، تو یہاں پر آپ کو دہلی جانے کا علم ہے، بھائی کے جانے کا علم ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کون سا بھائی گئے ہیں، کون سے بھائی گئے ہیں، بڑے بھائی دہلی گئے ہیں یا چھوٹے بھائی دہلی گئے ہیں. اسی علم اجمالی کہا جاتا ہے. وَأُخْرَى يَتَعَلَّقُ بِأَحْدِ شَيْئَيْنِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّعْیِین، اور دوسرے یہ کہ مثلا جو متعلق ہوتا ہے علم، متعلق ہوتا ہے علم
دو چیزوں میں سے کسی ایک سے، لا علی وجہ تعین، وجہ تعین پر نہیں، یعنی تعین کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کس اعتبار سے؟ صرف اور صرف یعنی علم ہے، بس دو میں سے کسی ایک کا علم ہے، معین نہیں کون سا۔ وَيُسَمَّى بِالْعِلْمِ الْإِجْمَالِي، ایسے علم کو علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ وَمِثَالُهُ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ صَلَاةٍ مَا فِي ظُهْرِ الْجُمْعَةِ، اور اس کی مثال جیسے کہ واجب ہونا جمعے کے دن ظہر میں کسی ایک نماز کا، اما الظہر او الجمعہ، یہ تو علم ہے کہ ایک واجب ہے، لیکن ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے یہ علم نہیں ہے بطور خاص، اما الظہر او الجمعہ دون ان تقدر علی تعین الوجوب، یعنی یہاں پر کوئی واجب جو ہے کوئی ایک یعنی معین نہیں ہے، علی تعین الوجوب فی احداہما بالضبط، یعنی بالضبط ان میں سے کوئی سی ایک کے وجوب کے بارے میں علم نہیں ہے۔ او العلم بنجاست احد الاناءین، یا علم ہو دو برتنوں میں سے کسی ایک برتن کے نجس ہونے کے بارے میں بدون تعین، معین نہیں ہے لیکن تعین کے اعتبار سے علم نہیں ہے، یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، ایک پاک ہے اور ایک نجس ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کون سا نجس ہے، تعین نہیں ہے۔ یعنی وَنَحْنُ اِذَا حَلَّلْنَا الْعِلْمَ الْإِجْمَالِي نَجِدُ أَنَّهُ مُزْدَوِجٌ مِنَ الْعِلْمِ بِالْجَامِعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، اور جب ہم تحلیل کریں علم اجمالی کی تو ہم پائیں گے کہ انہو مزدوج من العلم بالجامع بین الشیئین، تو ہم پائیں گے کہ وہ مزدوج ہے یعنی مخلوط ہے دو علم سے، مزدوج من العلم بالجامع، کیسے کہ علم بالجامع اس کے اندر موجود ہے بین الشیئین، جب ہم تحلیل کریں علم اجمالی کی تو ہم پائیں گے کہ وہ اس کے اندر علم بالجامع موجود ہے، جامع کا علم موجود ہے۔ وَمِن شَكُوكٍ وَاحْتِمَالَاتٍ بِعِدَةِ اطراف، صحیح ہے، کیسے مزدوج ہے؟ علم بالجامع سے دو چیزوں کے درمیان، اور شکوک اور احتمالات سے بعدد الاطراف، اطراف کے عدد کے اعتبار سے، الَّتِي يَتَرَدَّدُ بَيْنَهَا ظَاهِرُ الْجَامِعِ، کہ جن کے درمیان متردد ہے وہ جامع، يتردد بينها بين الاطراف ظاہر الجامع۔ ففی المثال الاول یوجد، پہلی والی مثال میں نے جمعہ اور ظہر والی میں، ففی المثال الاول یوجد، پہلے والی مثال میں نے ظہر اور جمعہ، عندنا علم بوجوب صلاۃ ما، ہمیں علم ہے کسی بھی ایک نماز کے واجب ہونے کا، کہنے کا علم ہے ہمیں کسی بھی ایک نماز کے واجب ہونے کا، وعندنا احتمالات، اور دو احتمال ہیں، لوجوب صلاۃ الظہر خاصتاً ولوجوب صلاۃ الجمعہ خاصتاً۔ کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ دو احتمال ہیں، احتمال اول لوجوب صلاۃ الظہر خاصتاً، اور دوم لوجوب صلاۃ الجمعہ خاصتاً، یعنی یہ نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب۔ جامع کا علم کیا ہے؟ علم جامع کیا ہے کہ ظہر کے جمعے کے دن ظہر میں کوئی ایک نماز واجب ہے، چاہے وہ نماز ظہر ہو یا نماز جمعہ ہو۔ تو نتیجۃ القول آج کے درس کا یہی ہے کہ علم اجمالی متعلق ہوتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے، لیکن اس میں معین نہیں ہوتا، اس میں تعین نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ لکھنؤ بھائی لکھنؤ گئے ہیں، لیکن یہ
معلوم نہیں ہے کہ چھوٹے بھائی گئے ہیں یا بڑے بھائی گئے ہیں. یہ تو یقین ہے کہ لکھنؤ گئے ہیں، یہ علم ہے، لیکن یہ علم نہیں کون سے بھائی لکھنؤ گئے ہیں. بڑے گئے ہیں چھوٹے گئے ہیں، دہلی گئے ہیں، چھوٹے گئے ہیں بڑے گئے ہیں، اس میں تو یقین ہے کہ دہلی گئے ہیں. لیکن چھوٹا بھائی گیا ہے یا بڑے بھائی گئے ہیں یہ علم نہیں ہے. اسے کہتے ہیں علم اجمالی. یعنی ایک طرف یعنی جامع کا علم تو ہے، علم جو ہے وہ ہے کہ جانے کا علم ہے کہ گئے ہیں، لیکن تفصیل معلوم نہیں ہے کون سے بھائی گئے ہیں دہلی. لیکن اگر تفصیل معلوم ہو جائے، مثلا یہ علم ہو جائے کہ بڑے بھائی دہلی گئے ہیں، تو یہاں جانے کا علم بھی ہے، بھائی کے جانے کا علم بھی ہے، اور بڑے بھائی کے جانے کا علم ہے، بڑے بھائی کے جانے کا علم ہے. یہ علم تفصیلی ہو جائے گا، یہ علم تفصیلی ہو جائے گا. علم اجمالی کی دوسری مثال، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ان دو کپڑوں میں سے کوئی ایک نجس ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا نجس ہے، یہ معلوم نہیں کون سا نجس ہے. تو یہ علم جو ہے یہ جامع کا علم ہے، یہ کہ نجس ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ سفید کپڑا نجس ہے یا ہرا کپڑا نجس ہے، یہ علم نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اس میں آ جائیں ظہر کے دن، مثلا نمازیں یعنی ظہر کے وقت جمعے کے دن کون سی نماز واجب ہے، جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، یہ علم اجمالی ہے. یہ تو معلوم ہے کہ ایک واجب ہے، لیکن علا وجہ تعین معلوم نہیں ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے. دو برتنوں کو دیکھ لیجئے، دو برتنوں کے بارے میں انسان کو علم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ کون سا نجس ہے. تو اسے علم اجمالی کہتے ہیں. اور اگر یہ علم ہو جائے کہ یہ برتن نجس ہے جس میں پانی تھا اور جس میں دودھ تھا وہ نجس نہیں ہے، تو جو دو برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک میں دودھ ہے ایک میں پانی ہے، تو یہ اگر معلوم علم ہو جائے کہ ان میں سے وہ برتن نجس ہے جس میں پانی ہے، تو یہ علم تفصیلی ہے. لیکن اگر یہ دونوں کے بارے میں دور سے دیکھے کہ کوئی مثلا کتا آ رہا ہے اور جو اس میں اپنا مثلا اس نے منہ ڈالا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کر پائے وہ دور سے، ان کی نگاہیں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ دونوں برتن قریب قریب رکھے ہوئے ہیں، پانی والے اور دودھ والا بھی، تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی نگاہیں کہ دودھ والے برتن میں منہ ڈالا ہے یا پانی والے میں ڈالا ہے، اور کوئی ایسی علامت بھی نظر نہیں آ رہی ہے جسے سمجھ سکے کہ پانی والے برتن میں منہ ڈالا تھا یا دودھ والے میں ڈالا تھا. تو اب یہاں پر جو ہے یہ علم اجمالی ہے کہ کون سا نجس ہے تو ایک ہی، یہ تو علم ہے اسے، لیکن یہ معلوم نہیں کون سا نجس ہے. صحیح. لیکن یہ پتہ چل جائے کہ نہیں دودھ والا میں منہ نہیں ڈالا بلکہ پانی والے میں منہ ڈالا ہے، تو پھر یہ علم تفصیلی ہو جائے گا. نکتفی الہذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ یہ بحث شاید بات آئے گی کہ علم اجمالی منجز ہے یا نہیں ہے مثلا، تو انشاءاللہ کل اس کو پڑھتے ہیں. نکتفی الہذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.